عیسائیوں نے ایک فیصلہ کیا کس طرح سے مسلمانوں کو ہم اس دنیا میں رسوا اور تنہا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے جیسے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا پھر ان کو اپنا بنا لو اور مذہب عیسائیت پر ان کو لے آؤ، ان کے سامنے فحاشی عام کر دو، ان کے سامنے گانے بجانے والیاں لے آؤ تو یہ تم جیسے ہوں گے، یہ شرابیں بھی پئیں گے، ان کی راتیں جو ہیں وہ رقص میں بسر ہوں گی۔ تو اس نے کہا تھا کہ اس کے لیے میں کیا کروں؟ ان کو اپنے جیسا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ ان کے دل سے اور ان کی زبان سے نام محمد لے لو، کیونکہ جب تک مسلمانوں کی روح میں اور دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تب تک کوئی دنیا کی طاقت بھی مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آج ظلم اور بربریت اور ناانصافی مسلمانوں کا مقدر اس لیے ہے کیونکہ مسلمان در رسول سے دور ہیں۔ جب تم مصطفیٰ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال لو گے، نہ فقط زمین کی، اللہ عرش کے خزانے بھی تمہارے قدموں تلے رکھ دے گا۔ کہ کسی کی محبت کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہے بتیاں لگانا، یہ برقی کمکمے لگانا، تو آپ اس پر اس کی محبت کا مذاق نہ اڑائیں، آپ نہ لگائیں۔ آپ کسی اور طریقے سے حضور کی ولادت کا جشن منائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں 12 ربیع الاول نہیں مانتا، آپ نہ مانیں، کمرے میں بیٹھ کر مدینے کی طرف رخ کر کے درود پڑھ لیں اور حضور سے کہہ دے کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے تنہائی میں آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ آپ کچھ کھانے پکانے میں، کچھ بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں بخل کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ آپ کبھی اکیلے خوشی میں فقط گھر والوں کو ہی بلا لیں اور مصطفیٰ کریم کے نام کا لنگر تقسیم کر دیں، خدا کی قسم اللہ آپ کے اس رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے نام پر دینے والا کبھی مار نہیں کھایا کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میلاد کا موقع تھا، میرے پاس اتنا اثاثہ نہیں تھا کہ میں حضور کے نام پر کچھ تقسیم کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چند روپے کے چنے خریدے اور چنے خرید کر میں نے رکھ کر میں نے حضور کا درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پریشان تھا کہ میں کہاں پر تقسیم کروں اور کس کو دوں؟ لوگ کہیں گے فقط تھوڑے سے چنے تم نے نام محمد پر دے دیے ہیں۔ باہر گیا اور چند چاہنے والوں کو میں نے وہ چنے عطا کر دیے، انہوں نے کھا لیے۔ کہتے ہیں رات کو میں سویا تو خواب میں مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی، مجھے مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی۔ حضور کے سامنے دسترخوان ہے اور حضور کے سامنے مختلف قسموں کے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے وہ چنے بھی آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ حضور کی نظر میرے چنوں پر پڑی اور حضور نے ان کھانوں کو نہ دیکھا، میرے مصطفیٰ نے میرے چنے لے لیے اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ مبارک ہو کہ مجھ محمد کو تیری یہ حاضری پسند آ گئی ہے۔ جناب محبت کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، محبت کا تعلق جناب یہ پیسے کے دکھاوے سے نہیں ہوتا، مصطفیٰ سے محبت کا تعلق دولت کی نمائش کرنے سے نہیں ہوتا۔ دل کا قبلہ جب مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہو اور دل کی دھڑکنوں میں نام محمد آ جائے، وہ بندہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی عظمت کے جھنڈے عرش مولا پر لہراتے ہیں، اس کی عظمت کے جھنڈے۔ حضور کی ولادت باسعادت۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے وجود میں آئے تو مجھے درد محسوس نہ ہوا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلتی، میں پتھروں پر قدم رکھتی تو پتھر میرے لیے روئی بن جایا کرتے تھے۔ وہ رات، وہ لمحہ کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، گویا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی طرح سج گئی تھی اور جنت سے حوران جنت باذن ربہم لے کر جناب وہ پروانہ محبت لے کر جنت سے نکلی اور کاشانہ آمنہ میں حاضر ہو گئی۔ اس وقت ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جناب چاند بھی رک گیا، ہوائیں بھی تھم گئی، زمین بھی ساکت ہو گئی اور افلاک گردش کی ہر چیز سکون میں آ گئی۔ گویا کہ زمین کا ذرہ ذرہ
وہ غیر متحرک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس مہمان کا خیر مکتب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ غیر متحرک ہو گیا ہے۔ چاند عروج پر تھا، رات اور دن کی بحث چلی۔ رات نے کہا کہ محمد آنے والے ہیں، یہ میرے دامن میں آ جائیں، یہ گوہر رسالت میرے وقت میں آ جائے تو یہ میرے لیے بخت کی بات ہوگی۔ دن نے کہا کہ میں نے تو مسلسل انتظار کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محمد میرے دامن میں آ جائیں۔ دونوں کو نواز دیا گیا، دن کا کچھ حصہ لیا گیا، رات کا کچھ حصہ لیا گیا۔ میرے محمد جب زمین پر تشریف لائے تو عبداللہ کا گھر تھا، آمنہ کی گود تھی، جناب عبد المطلب کا گھرانہ تھا، ہاشم کا خاندان تھا، اور مکہ کا وہ مقدس مکان تھا کہ جس مکان میں خلاصہ کائنات، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ جب تشریف لائے تو مصطفیٰ کی ولادت سے سارا زمانہ جگمگا اٹھا۔ ابو لہب یہ وہ شخص تھا جو حضور کا چچا تھا، اس کے حسن کے تذکرے پورے عرب میں مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ قد کاٹ رکھنے والا شخص ابو لہب جب چلتا تھا تو اس کے وجود کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، اور اس کے چہرے سے جو انگارے چھلکتے تھے اس کے حسن کا عرب دیوانہ تھا۔ لیکن جناب کیا ہوا کہ چہرہ خوبصورت تو ہے لیکن مصطفیٰ کا نوکر نہیں ہے، تو قیامت تک کی لعنت اس پر برس رہی ہے۔ محبت کے لیے دل بھی کوئی محبت والا ہونا چاہیے۔ ہر دل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کی محبت کو بسائے۔ اگر ابو لہب اور ابو جہل کیا ان کے دل نہ تھے لیکن ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں تھی تو جناب وہ زندیق ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ محبت کے لیے دو چیزیں دیکھا کرو، ایک کمال دیکھا کرو، ایک جمال دیکھا کرو، اور اگر یہ دونوں صفات کسی ذات میں دیکھنی ہو تو اس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا کمال بھی بے مثل ہے، حضور کا جمال بھی بے مثل ہے۔ صحابہ حاضر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ محبت کو مزید بڑھاؤ، مزید بڑھاؤ، مزید بڑھاؤ۔ مولا علی سے نے پوچھا علی آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ علی نے کہا کہ میرا مال بھی، میری جان بھی، میری اولاد بھی، سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ او لوگو بات سنو، جس طرح ایک شخص پیاسا ہو اور وہ صحرا میں بھٹک رہا ہو، اس کے وجود میں پیاس کی شدت ہو اور حدت ہو اور وہ اپنے وجود میں پیاس محسوس کر رہا ہو، اس کو کہیں سے پانی نہ ملے اور اچانک ہی کوئی پانی والا آ جائے اور اس کو وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی عطا کر دے۔ فرمایا کہ جتنا پیار اس پیاسے کو میٹھے شربت سے ہے، اس سے کئی زیادہ پیار مجھے میرے محمد سے ہے، مجھے میرے رسول سے ہے۔ جناب علی نے شربت کی مثال کیوں دی، پانی کی مثال کیوں دی؟ لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جو پانی ہے اس کی قدر و قیمت بھوک سے بھی زیادہ ہے۔ انسان اگر کچھ نہ کھائے کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پیاس کی شدت انسان کو مار دیتی ہے۔ علی نے کہا کہ جس طرح صحرا کے اندر پیاسے کو پانی مل جائے اور وہ گھونٹ گھونٹ لے کر اس کو اپنے وجود میں اتار لے اور وہ سکون حاصل کر لے، ہمیں مصطفیٰ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ کربلا کا صحرا دیکھ لو کہ میرے حسین نے 6 ماہ کا بچہ بھی مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان کر کر یہ کہا کہ لوگوں پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر کے تمہیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر گزارا ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی سنت سے مخالفت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور سے محبت کا عملی ثبوت دیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سنت مصطفیٰ پر عمل نہ کریں، قرآن آپ نہ کھولیں، حضور کی ذات پر درود آپ نہ پڑھیں، نماز آپ نہ پڑھیں، رشتہ داروں کے حقوق آپ ادا نہ کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کریں، مسجد کا حق ادا نہ کریں، تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ ایک مسلمان ذمہ دار شخص ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی انڈیویجولی ذات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں۔ آپ کے ساتھ ہمسائے ہیں تو کیا آپ کی کوئی بات اس کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں بن رہی؟ کیا آپ کے کوئی الفاظ اس کے دل آزاری تو نہیں کر رہے؟
یہ حقوق العباد ہیں. آپ کا کاروبار ہے کہ آپ اس میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے؟ کیا ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے؟ مصطفیٰ کریم اپنی بچپنے کی زندگی میں بھی لوگوں کو حق ادا کرے، دیانتداری کا پورا مظاہرہ کریں. تو آپ اور میں، ہم وراثتیں چھین لیتے ہیں، ہم جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے؟ یہ ہماری روایات ہیں؟ یہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب، جب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ شراب پیتے تھے. تو مصطفیٰ کریم ان کو کئی دفعہ سزا دیتے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے شراب پی تو صحابہ کرام نے حضور سے شکایت کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو. کہتے ہیں کہ جب اس صحابی کو کوڑے پڑ رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر کہ تو ہر دفعہ حضور سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کر کے توڑ کے تو شراب پی لیتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے سنا اور مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. پیتا تو یہ شراب ہے، لیکن یہ اس کی امانت داری ہے کہ یہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ حضور مجھے کوڑے ماریں، میں نے شراب پی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے دل میں دیکھ رہا ہوں، اس کے دل کے آنے میں مجھ محمد کی محبت مجھے نظر آتی ہے. اس جناب محبت کے لیے کوئی پروفیشن ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا. غازی علم دین شہید بھی ہو تو جناب وہ ترخانوں کا پتر ہوا کرتا ہے، لیکن اندرون لاہور میں بیٹھ کر وہ لکڑیاں کاٹتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بدبخت نے نبی کی گستاخی کی ہے تو وہ اس کا سر قلم کر کے کہتا ہے کہ دنیا والوں ادھر دیکھو کہ میں نے علم نہیں پڑھا، لیکن میں نے ایک درس ضرور سیکھا ہے، اور وہ درس محبت ہے، اور وہ محمد کی محبت کا درس سیکھا ہے کہ دنیا کے اگر مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو سب پیچھے رہ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت سب سے آگے نکل جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. میرے استاد محترم قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے ایک مرتبہ آپ نے تفسیر پڑھاتے ہوئے اسی نقطے کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام میں یہ بحث ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے. افضلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکے کو افضل کر دیا اور مدینے کی عظمت کو گھٹا دیا. فرمایا کہ دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ افضل کون ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا کہ جہاں مصطفیٰ کا ڈیرا ہو وہ شہر افضل ہو جایا کرتا ہے. اگر حضور مکہ میں ہو تو مکہ افضل، اگر مدینہ میں ہو تو مدینہ افضل ہو جایا کرتا ہے. آج کی گفتگو سننے والے میرے عزیزوں بات یاد رکھو، وہ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو. خدا کی قسم یہ جائیدادیں، یہ نوکریاں، یہ منصب، یہ ڈگریاں، یہ سب پیچھے رہ جایا کرتی ہیں اور آگے وہی جاتا ہے جو محمد کا نوکر ہوا کرتا ہے. آپ اگر کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ایک وقت مقرر کریں کہ اپنے ان دفتر والے دوستوں کو بٹھائیں اور ان کو ایک ٹاپک دے دیں، عنوان دے دیں کہ یار کل تو حضور کی زلفوں کی باتیں کرے گا، کل تو حضور کی چہرے کی بات کرے گا، کل تو حضور کے لباس کی بات کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ فقط دفاتر میں کام کرنے والے بلکہ جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ اپنے حلقہ احباب بنائیں، حضور کی سیرت کا پیغام عام کریں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 منٹ بھی حضور کی بات کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں حضور کی بات ہوگی اللہ اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا. سر تھامس یہ مغربی دنیا کا بہت عظیم نام ہے، اس نے بڑی کتابیں لکھی. اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمس کے پروفٹ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ لفظ محمد یہ فطرت کی آواز کا نام ہے، اور کہا کہ نام محمد کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دھواں ہے، وہ ہوا ہے. ہٹلر نے کہا تھا
کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس دور میں نہیں ہوں جس دور میں محمد رسول اللہ تھے. اگر اس دور میں میں ہوتا جس دور میں محمد ہوتے تو میں ان کا کلمہ پڑھ لیا کرتا، میں ان کا کلمہ پڑھ لیا کرتا.